اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں رشتہ داروں کا حق، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ عرب معاشرہ جہاں خاندانی عصبیت کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت جاہلیہ کا خلا خامہ کیا اور معاشرے کو صحت مند معاشرتی روابط کی بامقصد وابستگی اور انسانی ہمدردی پر مبنی بنیادیں فراہم کی۔ اس معاشرتی انقلاب نے تعصبات میں الجھے ہوئے معاشرے کو ان روایات سے آشنا کر دیا جو اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل تھے۔ قرآن حکیم میں اہل قرابت سے حسن سلوک کی کئی مقامات پر تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا۔ قرآن حکیم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسندیدہ نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے؟ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی خاندانی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کے اوپر بہتان لگا دینا، جو وہ چیز ان کے رشتہ دار نہیں کرتے لیکن ان کے نام سے خاندان میں مشہور کر دینا کہ فلاں شخص ایسا کہتا ہے، فلاں ایسا ہے، تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور جب جس کے بارے میں بہتان لگایا گیا اس کو معلوم ہوا تو لازمی بات ہے اس کو دلی تکلیف ہوگی، تو وہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا تھا اس کو روکنے کی ممانعت کی گئی اور کہا گیا کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ اس کے بعد میں معاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارے احکام ہیں کہ جو ہے یہاں پر بخشش کی نوید سنائی جا رہی ہے، جو تمہارے بارے میں بہتان اٹھائے ہیں تم اس کو معاف کر دو۔ قرآن حکیم میں قرابت داروں کے معاشی حقوق پر بھی زور دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کر لیں، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچنا چاہتے ہیں تو کس کو دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ
اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو دینا آپ کے لیے آخرت کا سودا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور اس نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کے موجب رشتہ دار یعنی جن کا رشتہ خون کا ہے مسلمانوں اور مہاجرین کے نسبت ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو انہیں کچھ دے دو تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو متوازن اور صحت مند معاشرتی زندگی کی بنیاد قرار دیا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کی مدد کرے۔ دوسری حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ خطا رحمی یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، جیسا ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو شہر کا سب سے بڑا عالم سمجھنے والے اس جہالت میں گرفتار ہیں، اور شیطان جو ہے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے اس چیز کا کہ اپنے سگے بھائی بہنوں سے قطع تعلق کرے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت نہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ میرے مردے پر بھی تمہاری چھاؤں نہ ڈالی جائے۔ کیا یہ عالم ہے؟ اس حدیث کے مطابق خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایسے عالم نما جاہل کو اس حدیث پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کا انجام کیا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی جس میں خطا رحمی کرنے والا موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم ہماری محافل میں ایسے لوگوں کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں جبکہ ان کا اس محفل میں ہونا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت نازل نہیں کرتا اس محفل پر۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کو دیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ پہلے قرآن حکیم میں بیان کیا گیا، جو ہم نے ابھی بیان کیا آیات اس میں بیان کیا گیا کہ تم پر اگر کوئی بہتان بھی لگا رہا ہے تو اس کو معاف کر دو کیونکہ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ ہمارے ساتھ رشتہ داروں کے سلوک بتائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی جس میں خطا رحمی کرنے والا موجود ہو۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی احسان جتلانے والا، یعنی ہم کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرتے ہیں تو پھر اس کو احسان جتاتا ہے، ہاں میں نے تمہارے کو ایسا نہیں کیا تھا اور آج تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، تو یہ احسان جتلانا ہے۔ کوئی احسان جتلانے والا، قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اور شراب کشید کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صراحت کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے
موت کسی کا عمر کسی کے جو ہے حالات دیکھ کر نہیں آتی، بچے کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، پتہ نہیں کس کا وقت کب ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، گو وہ تمہارے ساتھ جو ہے بد زبانی کرتے ہیں یا تمہاری برائی کرتے ہیں یا تمہارے اوپر بہتان تراشی کرتے ہیں، تو جو بہتان تراشی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آنکھ موچ کر لوگ یقین بھی کر رہے ہیں، تو وہ سب ان میں شامل ہے، اور قیامت کے دن ان کو حساب دینا ہے، اور تم ان کو معاف کرو، درگزر کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یہ قرآنی آیات ہیں۔ ہمارے کو ہمارے حالات اور ہمارے زندگیوں کا جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی سے آپ کی نہیں بنتی ہے تو قطع تعلق مت کرو، سلام علیکم کرو، ملاقات رکھو، خیر خیریت، کیپ ڈسٹینس، تھوڑا دوری رکھو۔ کیوں کہ تمہاری ان کی نہیں بنتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے فتنہ فساد پیدا ہو، جھگڑے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ تم دور رہو۔ اور ان لوگوں کو اس چیز، ان احادیث اور قرآن کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے جو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بہتان تراشی کرتے ہیں اور جو ہے ان سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم المعیشت اقرباک اور رشتہ داروں کی معاشی بحالی پر بھی زور دیا، اور معاشرے کے صاحب حیثیت افراد کو معاشی طور پر کمزور اقربا کے اس حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے آج کل، جبکہ عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر، عمر میں ایک بار۔ اور آج کل فیشن یہ ہو گیا ہے کہ ہر 6 مہینے میں ایک بار عمرے کو جانا یا سال میں 2 بار جانا عمرے کو، اور بغداد شریف کو ہر سال جانا، یہ عادت بنا لیے ہیں لوگ، جبکہ اس سے بڑھ کر آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اقربا اور رشتہ دار کی معاشی بحالی پر زور دیا گیا، اور صاحب حیثیت افراد کو معاشی طور پر کمزور اقربا کے اس حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر وہی پیسہ آپ ایک بار حج کر کے آگے ادھر دے دینا تو اللہ پاک اتنے خوش ہو جائیں گے آپ کو کہ آپ کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے کو جاتے ہیں، حضور پرانے پیر کی زیارت کو جاتے ہیں، بے شک زندگی میں ایک بار جاؤ، لیکن یہ بار بار جانا اس سے بہتر یہ ہے کہ جو مستحقین ہیں اور جن کے بارے میں اسلام بتا رہا ہے ان کی اگر مدد کرو تو تمہیں کئی درجے عطا ہو جائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پرانے پیر جو ہے تم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ ہم کو ہمارے زندگیوں کے بارے میں سوچنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ نام و نمود کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ باغ اپنے غریب اقارب کو دے دو۔ ان کا ایک باغ تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ باغ اپنے غریب اقارب کو دے دو۔ پس انہوں نے وہ حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ اور انصاری محمد بن عبداللہ اپنے والد اور ان کے والد سمامہ سے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ باغ اپنے غریب خرابت داروں کو دے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ باغ حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دیا، جو میری نسبت ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ ہم کو اسلام کیا تعلیمات دے رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس غریب و نادار ہے تو اس کی مدد کرو، مدد ایسی کرو۔ ایسے فرقے بھی ہیں جو ہم مسلمانوں کو ان سے سبق سیکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ اگر اس فرقے کا کوئی آدمی غریب و نادار ہے تو سارے لوگ مل کے اس کو کاروبار لگا کے دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی کمائی میں سے پیسہ لے لیتے ہیں۔ اور ان کا کوئی آدمی
کسی جگہ پر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گا آپ کو، وہ سب کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہے واقعی اسلامی حالات پر چلنے کی، اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اگر اوپر جا رہا ہے تو ہم اس سے حسد کرتے ہیں، ارے انہیں کہاں سے کمایا، انہیں ایسا کر کے لایا، انہیں۔ تم کو اس میں داخل ہونے کی سخت ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اس میں سے کسی دوسرے کو دو، اس سے تمہاری عمر بھی بڑھے گی، تمہارا رزق بھی بڑھے گا، اور اللہ کا نے تمہارا مقام بھی ہوگا۔ یہ ہے، یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے، سب سے اچھا سمجھے، بلکہ سب سے حقیر سمجھنے کا ہے۔ بہرحال اللہ پاک جو ہے تمام مسلمانوں کو اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔